ایک سوال ہے، محمد عفان صاحب ہیں بارہ بنکی سے، یہ سوال کرتے ہیں اور انہوں نے ہم ہی کو مخاطب کیا ہے، ہم سے جواب چاہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مفتی عبدالرشید صاحب سے ہے یہ ہمارا سوال کہ آج کل سوشل میڈیا پر کچھ شیطان صفت انسان لوگوں کو، خاص طور سے عورتوں کو، جنت کے تعلق سے گمراہ کر رہے ہیں کہ مردوں حوریں ملیں گی اور تو عورتوں کو کیا ملے گا، اور مردوں کو 70 حوریں کیوں ملیں گی، اور حوروں کی جسم جثہ کے اعتبار سے بہت سارے اشکالات لوگوں کے ذہن میں پیدا کر کے گمراہ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کے متعلق وضاحت کر کے رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، اعتراض کرنے والے تو اعتراض کرتے رہتے ہیں اور جواب بھی دیے جاتے ہیں، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ہم سے بھی بیان کرنے میں جو انداز ہونا چاہیے وہ انداز نہیں ہوتا، یا جس مجمع کے سامنے جو چیز بیان کرنا چاہیے وہ نہیں ہے۔ اس انداز میں حوروں کا ذکر اور اس انداز میں ہمارے بعض علماء خاص طور سے پڑوس کے ملک میں ایسی منظر کشی کرتے ہیں کہ جس کا قرآن اور حدیث میں تذکرہ بھی نہیں ہے، تو اب لوگوں کو اشکال ہوتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں مختصر انداز میں تذکرہ ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جنت میں جو چیزیں ملیں گی تم عقل میں ان کا تصور نہیں کر سکتے ہو۔ ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل میں اس کا گزر ہوا۔ یہ حضور نے آخری حد بیان کر دی۔ البتہ کہیں کہیں پر حدیث میں کچھ ہلکی پھلکی تشریحات بھی ہیں، قرآن میں بھی کہیں پر تشریحات ہیں، اور وہ تشریحات عموماً اس کی ہیں کہ جو استعارہ ہوتی ہے خوبصورتی کا، وہ محض وہ مراد نہیں ہوتا اس میں۔ ہم آپ ایک مثال دیں، ابھی مہوروں پر آتے ہیں، پہلے مہوروں کا جو حسن بیان کیا جاتا ہے اور اس پر جو اعتراض ہے۔ مثال کے طور پر آدمی کہتا ہے کہ ہم اپنے لڑکے کے لیے چاند جیسی بہو لائیں گے، یا فلاں تو چاند جیسا خوبصورت ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے کہ کیا چاند خوبصورت ہے؟ کون سا خوبصورتی ہے چاند کے اندر؟ آپ غور سے دیکھیں تو دھبا نظر آتا ہے۔ سائنس لوگ جو گئے ہیں، اللہ جانے گئے نہیں گئے، وہ جانے، وہاں سے جو لائیں تو وہ راکھ اور عجیب طرح کے لے کے آئے ہیں۔ یعنی آپ اگر چاند میں پہنچ جائیں تو شاید زمین جیسے اوبڑ کھابڑ اس سے زیادہ صورتحال خراب ملے وہاں، لیکن آدمی چاند سے تشبیہ دیتا ہے۔ آدمی کبھی ہرنی سے تشبیہ دیتا ہے، کبھی کبوتر سے، ہرنی کی آنکھوں سے، کبھی کبوتری سے تشبیہ دے دیتا ہے۔ تو اب کیا کوئی لڑکی کبوتری بن جائے گی، کوئی لڑکی ہرنی بن جائے گی، کوئی خوبصورت لڑکی چاند ہو جائے گی یا چاند سے؟ یہ سب استعارہ تشبیہات ہوتی ہیں، سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ جیسے چاند کے اندر ایک کشش ہوتی ہے، ہرنی کی آنکھیں لمبی ہوتی ہیں، تو کسی خاص چیز میں نشش وہ تشبیہ ہوتی ہے۔ اس کو حسن کا بیان کرنے کا، یا ہر زبان کے ادب کا ایک انداز ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح بیان کیا جائے۔ حدیث میں بھی بعض تشبیہات ایسی ہی دی گئی ہیں جس میں اس خوبصورتی کی ایک تشبیہ دی گئی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ وہ حقیقی معنی مراد ہوں۔ یہیں پر سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے۔ جس حدیث میں آتا ہے کہ وہ 70 جوڑے پہنے ہوں گی، یا ایسا جوڑا ہوگا اور اس میں ان کے ہڈی کا گودا بھی دکھے گا۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ ایک تشبیہ ہے خوبصورتی کی، ورنہ کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ صاحب ہم ہڈی کا گودا کیا کریں گے، اس میں دیکھ کر کے تو اور گھن آئے گی کہ آدمی کے اندر کا وہ سب نظر آنے لگے۔ بھئی اگر آدمی کے کپڑے پہنے ہوئے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر پیٹ کی ساری چیزیں نظر آنے لگے، آتے پچوی، تو آدمی کو تو گھن آئے گی۔ تو یہی بیوقوفی ہوتی ہے اس چیز کو نہ سمجھنے کا کہ منشا کیا ہے۔ منشا وہاں پر ہر زبان کی نزاکت کو سمجھنا پڑتا ہے۔ منشا صرف حدیث میں یہ ہے کہ ایک خوبصورتی کی ایک تعبیر ہوتی ہے، جیسے ہم نے چاند والی مثال دی، اس خوبصورتی کو، تعبیر کو سمجھانے کے لیے وہ سب تعبیرات ہیں کہ تم تصور نہیں کر سکتے اتنی خوبصورتی ہوگی۔ الفاظ کہیں کچھ ہو جاتے ہیں، کہیں کچھ ہو جاتے ہیں، وہ ہر زبان کی ایک نزاکت ہوتی ہے۔ ورنہ ظاہر بات ہے کہ چاند سے خوبصورتی کا کیا معنی ہے؟ بتائیے، چاند کون بہت خوبصورت ہے؟ تو حدیثوں میں جو بھی الفاظ آئے ہیں وہ استعارہ ہیں، وہ تشبیہات ہیں حسن کو بیان کرنے کے لیے۔ اور اسی لیے حضور علیہ السلام نے اخیر میں ایک ایسی بات کہہ دی کہ اس کے بعد دروازے بند ہو گیا۔ فرمایا کہ نہ تمہارا دماغ پہنچ سکتا ہے، نہ تمہاری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، نہ تمہارے کان سن سکتے ہیں، بس یہ سمجھ لو کہ جنت میں یہ سب چیزیں ہیں۔ اب آپ اپنے تصور کو جتنا چاہے بڑھاتے رہیں، تب بھی وہاں تک نہیں پہنچ پائے گا۔ یہ حدیث کا اصل پیغام۔ اب کہیں پر اگر وہ الفاظ آئیں کہ آنکھیں ایسی اور یہ ایسی اور وہ ایسی، بہت سی باتیں تو ہم کہہ بھی نہیں سکتے، کیونکہ سننے والی بچیاں بھی ہوتی ہیں، لڑکیاں بھی ہوتی ہیں۔ جو بھی ساخت یا سب بیان کی گئی ہیں وہ سب اس پس منظر میں بیان کی گئی ہیں، عربوں کے پس منظر میں جو چیزیں حسن کی علامت سمجھی جاتی تھیں، اور وہ تشبیہات کے قبیل سے ہیں۔ تشبیہ کو تشبیہی سمجھا جاتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ کسی کے بیٹے کو دیکھو شعر آ رہا ہے،
تو اب کوئی لڑنے مرنے پر تیار ہو جائے کہ آپ نے ہمارے بیٹے کو درندے سے تعبیر کر دی ہے، شیر تو پھاڑ کھانے والا ہے، تو اس کی عقل پر ماتم ہی کیا جائے گا۔ آدمی تو خوش ہوگا کہ ماشاءاللہ آپ نے ہمارے بیٹے کو شیر کہہ دیا، کیونکہ تشبیہ بہادری میں ہے، یہ نہیں کہ شیر کے منہ سے بدبو بھی آتی ہے، وہ گھناؤنا بھی ہے، اس کے دانت بھی بڑے ہیں، وہ نقصان بھی پہنچا دیتا ہے، چیڑ پھاڑ بھی کر دیتا ہے۔ تشبیہ صرف ایک چیز میں ہو گئی، بہادری میں، تو آدمی کہتا ہے شیر آ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے حدیث میں یا قرآن میں جہاں پر بھی حوروں کے تعلق سے ان کے ساخت یا جو ہے وہ صرف تشبیہ کا تعلق ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، باقی انسان وہاں تک سوچ ہی نہیں سکتا۔ ایک چیز دوسری یہ کہ حوریں ملیں گی 72 اور مردوں کو کیا ملیں گے؟ اصل میں انسانیت کا جو مزاج ہوتا ہے، مرد اور عورتوں کے جو مزاج کے اندر فرق ہے، اس بات کو سمجھایا گیا ہے وہاں پر۔ دیکھیے، مرد کی 4 شادی کی اجازت ہے، اور جو بھی شادی شدہ لوگ ہیں وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ عورت کے مقابلے میں مرد کے جذبات الگ ہوتے ہیں، مرد کے اندر تنوع ہوتا ہے، مرد کچھ اور چاہتا ہے، عورت کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے۔ مرد کئی بیویاں رکھنے پر فخر کرتا ہے، عورتیں بھی فخر کرتی ہیں کہ ہمارے مرد کے جن ملکوں میں اس کی گنجائش ہے، اجازت ہے، لوگ کرتے ہیں، تو وہاں عورتیں فخر کرتی ہیں کہ ہمارے میاں کی 4 بیوی ہیں۔ لیکن اگر کسی عورت کے 4 خصم ہو جائیں، 4 شوہر ہو جائیں، یا درجنوں شوہر ہو جائیں، یہ اس کے لیے توہین کا ذریعہ ہے، یہ اس کی بے عزتی ہے۔ یہ تو اس کو اس دائرے میں بھی رکھ کر کے سوچنا ہے کہ مرد کی ذہنیت کیا ہے، عورت کی سوچ کیا ہے۔ مرد کا تنوع والا مزاج ہوتا ہے، عورت کے اندر وہ مزاج نہیں ہوتا۔ اس مزاج کو سمجھانے کے لیے اگر یہ کہہ دیا گیا کہ تمہیں 10 ملیں گی، 72 ملیں گی، سینکڑوں ملیں گی، تو اس سے کیا حرج ہے؟ اس میں کون سا اشکال ہو گیا؟ اور عورتوں کے لیے جہاں تک تعلق ہے تو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، قرآن نے تو پہلے اعلان کر دیا کہ جو تم خواہش کرو گے تمہیں ملے گا، تو ٹینشن ہی نہیں ہے۔ ہم کیوں اس کی بحث میں جائیں کہ وہ کیا خواہش کریں گے، ان کو 1 ملے گا، 2 ملے گا؟ نہیں، ہم سے کیا لینا دینا۔ قرآن نے تو یہ اعلان کر دیا ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، کہ تم کو وہ سب کچھ ملے گا جو تمہارا دل چاہے گا۔ تو جنت میں عورتیں جو چاہیں گی وہ ان کے لیے ہوگا، تو اس میں اشکال کی کیا بات ہے؟ یہاں اشکال ہو سکتا ہے کہ وَلَكُمْ میں تو مردوں کو خطاب ہے، عورتوں کو تو نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں، قرآن میں جو بھی صیغے ہوتے ہیں خطاب مردوں کو ہوتا ہے عموماً، لیکن مراد اس میں مرد اور عورتیں سب ہوتی ہیں۔ جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، تو چونکہ ہر ایک کو اگر خطاب کیا جائے گا تو وہ تقریر اور وہ خطابت کی روح نکل جائے گی۔ کوئی آدمی تقریر کرے اور کہے کہ دیکھو آپ لوگ سنتی ہیں، آپ لوگ سنتے ہیں، آپ لوگ ایسا کرتی ہیں، آپ لوگ کرتے ہیں، تو وہ دونوں کو مخاطب نہیں بنایا جا سکتا، مخاطب ایک کو بنایا جاتا ہے۔ مرد حضرات حضور کے مجلس میں آتے تھے، انہی کو قرآن نے مخاطب بنایا، لیکن مراد اس سے عورتیں بھی ہیں۔ تو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي سے مراد ہے کہ مرد اور عورتیں تم سب کے لیے وہ سب کچھ ملے گا جو تمہارا جی چاہے، جو تمہارے دل میں تمنا ہو۔ تو اس آیت کے بعد تو اشکال ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اب ٹھیک ہے، کوئی عورت چائے لے گی وہاں، تو قرآن کی اس آیت کے اعتبار سے دیکھا جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ خواہش ہی پیدا نہ کرے، تو یہ تو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے نا۔ حضور نے دنیاوی مزاج کے اعتبار سے سمجھایا، دنیا میں انسان کے مزاج کے اندر مرد اور عورتوں کی مزاج میں، ساخت میں اور جو تنوع میں فرق ہے وہ حضور نے سمجھایا۔ مرد کے مزاج کے اندر یہ تنوع ہوتا ہے، عورتوں میں یہ تنوع نہیں ہوتا۔ مرد کی یہ خوبی ہوتی ہے، عورتوں کی خوبیاں کچھ اور ہوتی ہیں۔ اس چیز کو سمجھانے کے لیے 72 یا 70 یہ تشبیہ کے طور پر آپ نے بیان کر دیا۔ باقی جو قاعدہ کلیہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، کہ تم کو وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہو گے، تو اس میں اشکال کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بعض پڑوس کے ملک میں بعض عورتوں نے بڑا اعتراض کیا کہ صاحب کیا جنت کے ذکر میں عورتوں کا ہی ذکر ہے، کیا عورتیں انٹرٹینمنٹ کے لیے ہیں؟ تو ظاہر بات ہے کہ عقل پر ماتم کیا جا سکتا ہے کہ بھائی کسی بھی جگہ پہ جب تک میاں بیوی 2 نہ ہوں وہ چیز تو بیکار ہو جاتی ہے۔ جس طریقے سے مرد کے لیے ایک عورت کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے عورت کے لیے مرد کی بھی ضرورت ہوتی ہے، دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ آپ درجنوں سفر کرتے ہیں، لیکن شادی کے بعد ہنی مون منانے آدمی جاتا ہے، اس سفر کی بات یہ رہے گی جس میں میاں بیوی ساتھ میں ہوں۔ تو اب اگر یہ کہا جائے کہ جنت میں تمہیں، جیسے انہوں نے کہا مال نہیں، تو جنت میں مال بھی ہے، مارکیٹ بھی ہو، لیکن اگر یہ نہ ہو کہ وہاں عورتیں ہوں گی تو کیا فائدہ؟ اس مال کو لے کے آدمی کرے گا کیا؟ اس کھانے پینے کو چیزیں لے کر کے آدمی کرے گا کیا؟ اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی یہ ہے کہ عورتوں کے لیے کہا جائے کہ وہاں مرد ہیں، ایک اور غیر بات اس کی نہیں ہے کہ اسے 1 ملے گا درجن بھر، یہ ہمارا بحث نہیں ہے، بلکہ یہ کہ مردوں کی جیسے مردوں کی خوشی عورتوں سے، ایسے عورتوں کی خوشی مردوں سے بھی تو ہوگی۔ لیکن جب مخاطب بنایا جاتا ہے تو ایک جینڈر، ایک کو مخاطب بنا کے کہا جاتا ہے، مراد اس میں دونوں ہوتے ہیں۔ دنیا میں بھی اس طرح کا ہوتا ہے۔
تو یہ کہنا ہے کہ صاحب مردوں کے لیے جنت، جنت تو ہے ہی انٹرٹینمنٹ کے لیے، اور جیسے مردوں کے انٹرٹینمنٹ ہوگا ویسے ہی عورت کے لیے ہوگا۔ ایک جوڑا شادی کے بعد ہنی مون کے لیے جاتا ہے تو کیا خالی مرد ہی لطف اٹھاتا ہے، عورت نہیں اٹھاتی؟ کیا صرف اس میں مرد ہی انجوائے کرتا، عورت انجوائے نہیں کرتی؟ کہیں پر بھی یہ جوڑے جاتے ہیں تو کیا صرف مرد ہی انجوائے کرتے ہیں، عورتیں انجوائے نہیں کرتی؟ تو یہ تو انجوائے کیجیے، تو وہاں انجوائے ہی انجوائے ہوگا، وہاں مردوں کو بھی ہوگا عورتوں کو بھی ہوگا، مخاطب ایک کو بنا دیا گیا۔ تو اس لیے یہ ہمارے علم کی کمی، سماج کی کمی، یعنی سوچنے کی کمی، استعداد کی کمی، اور ہم اس پس منظر کو، اس ماحول کو پورا نہیں سمجھ پا رہے، کیا بات کہی جا رہی اس کے تہہ تک نہیں پہنچ پا رہے، اور سطحی طور پر اعتراض کر دیا جاتا ہے کہ صاحب جنت کا ذکر بغیر حوروں کے کیسے؟ تو آپ بتائیے کہ اس کے بغیر دنیا ہے بھی تو پھیکی۔ بھئی اگر دنیا میں صرف مرد مرد ہوں تو بھی دنیا پھیکی ہے، دنیا میں صرف عورتیں ہی عورتیں ہوں تب بھی دنیا پھیکی۔ دنیا کا تو ٹیسٹ ہی اور مزہ ہی ہے کہ جب مرد اور عورتیں دونوں ساتھ میں ہوں۔ تو جس طریقے سے جنت میں حوروں کے بغیر، اسی طرح مردوں کے بغیر بیکار ہے، وہ تو سمجھانے کی بات ہے۔ تو جنت میں اگر لطف ہے اور مزہ ہے تو بغیر عورتوں کے اور بغیر مردوں کے وہ بیکار ہے۔ بس یہ کہ بیان کرنے میں کسی ایک خاص پہلو کو بیان کر دیا جاتا ہے، اور چونکہ مردوں کی فکر ذرا ان چیزوں کی طرف زیادہ رہتی ہے، دنیا میں بھی آدمی دیکھ لے کہ مرد ذرا زیادہ ان چیزوں کے چکر میں، اس لیے ان کی رعایت کے اعتبار سے وہ چیزیں کہہ دی گئی ہیں۔ تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات آگے ہوں گے۔ اب بھی اگر کچھ اشکال رہ گیا ہو تو دوبارہ اس کو آپ سوال میں پوچھ لیں۔